وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ لائق صد احترام علماء اکرام، محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حصول علم میں سلف کا منہج۔ عام طور سے ہم اور آپ یہ دو لفظ اکثر سنتے ہیں، سلف کا منہج یا منہج سلف۔ منہج کے معنی راستہ اور طریقہ کے ہے۔ منہج سبیل اور راستے کے معنی میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، اور سلف جو ہے یہ گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جس کے آبا و اجداد گزر چکے ہوں انہیں سلف کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے منہج سلف کا معنی بنا کہ گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ، اور یہی لفظ جب شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جس راستے پر چل کے اللہ کے نبی کی اتباع اور فرما برداری کی، ٹھیک انہی کے نقش قدم پر چلنے کو منہج سلف پر چلنا کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا، اس پر عمل کیا، اسی طریقے سے عمل کرنے کو منہج سلف پر چلنا کہا جاتا ہے۔ زندگی کے تمام امور میں سلف کی منہج کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک مسلمان اگر قرآن و سنت پر چل کے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے چلنے کا طریقہ وہ طریقہ نہیں جو سلف کا طریقہ ہے، تو اس کے لیے ناکامی اور نامرادی ہی اس کے ہاتھ آئے گی۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے، تو وہ جہاں جائے ہم اسے وہیں لے جاتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ یہاں اس آیت پر غور کیجئے، اگر اللہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ بات مکمل ہو جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، رسول کی مخالفت پر جہنم ہے، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط کیا لگائی؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہدایت کے آنے کے بعد نبی کی مخالفت کے ساتھ اہل ایمان کے راستے کو چھوڑنے والا آخری ٹھکانہ اپنا جہنم بناتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی جماعت اور ہمارے اسلاف وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، قرآن کے نزول کے زمانے کو پایا، اور کتاب و سنت کے ایک ایک حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور دلیل کے طور پر بنایا۔ آپ دیکھیں، حدیث پڑھے، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند کو حسن قرار دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، کہا کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 جماعتوں میں 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے، ایک گروہ کے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت، یہ گروہ کون ہے؟ آپ نے کہا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہی لوگ ہیں جن کا عمل ویسا عمل ہو جو میرا اور میرے صحابہ کا عمل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیتے کہ جو میرا عمل ہے تو بات مکمل ہو جاتی، بات کافی ہو جاتی، لیکن آپ نے شرط لگائی واصحابی، میرے صحابہ کا عمل ہے. تو یہ دونوں دلیلیں قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اور جامع ترمذی کی حدیث یہ بتلاتی ہے کہ انسانی زندگی کے کامیابی کا انحصار تمام ابواب میں صحابہ کے اور سلف کے راستے پر چلنے میں ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. سلف کا طریقہ علم کے حصول میں بڑا بہترین رہا ہے. اس پر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صرف 3 باتیں کہوں گا، کیونکہ یہ 3 باتیں عمومی طور پر ہم سب کے لیے ہے اور خصوصی طور پر ہمارے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں کے لیے ہے. سلف کے حصول علم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرتے تھے. یہ آپ سمجھ لیجئے، یہ پہلا اصول ہے. وہ عمل کرنے سے، کسی بھی معاملے پر، کسی بھی چیز پر یا کسی بھی سنت پر عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کیا کرتے تھے. اور اللہ نے خود یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے. آپ پڑھیں سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ علم حاصل کر لیجئے، علم حاصل کر لیجئے، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور یاد رکھیں علوم میں سب سے اعلی علم عقیدہ توحید کا علم ہے، جس کی دعوت اللہ تعالی نبی کو دے رہا ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. اس کے بعد عمل کی بات آئی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اس کے بعد عمل کیجئے کیا؟ اللہ سے استغفار کیجئے اپنے گناہوں کی اور اہل ایمان کے مردوں اور اہل ایمان کی عورتوں کے گناہوں کی. تو یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عمل سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. آپ جب صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے ایک باب قائم کیا ہے. باب یعنی ہیڈنگ کہہ لیجیے، اس کو انگلش میں ہم ہیڈنگ کہہ سکتے ہیں. ہیڈنگ کے طور پر لکھا ہے باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ بھی کہنے اور کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا. یہی سلف کا منہج ہے. امام ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اراد ان العلم شرط فی صحت القول والعمل. کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب قائم کیا ہے اور یہ جو آیت کریمہ پیش کی ہے کہ علم حاصل کیجئے اس کے بعد گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے انسان کی بات اور اس کے عمل کے صحیح ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. بغیر علم کے ہم جو عمل کریں گے ضروری نہیں کہ وہ عمل صحیح ہو، ضروری نہیں کہ ہماری بات صحیح اور درست ہو. آپ دیکھیں آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے. وہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آئیے نماز کو چلیے، گشت کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں. پہلے نماز کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ اکبر. انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عقیدے کی خرابی کیا ہے، عقیدے کا بگاڑ کیا ہے، کون سے وجوہات کے بنا پر انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. نہیں، ہم پہلے عمل کی دعوت دیتے ہیں جو سلف کے اصول کے خلاف ہے. پہلے علم حاصل کیجئے، اس کے بعد عمل کی دعوت دیجئے. اور یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے اور یہ صحابہ کی تعلیم ہے. آپ دیکھیں کہا امام ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے قول اور عمل کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ علم ہے. اور بغیر علم کے انسان کے قول اور عمل کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہم جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں اس کے بارے میں پہلے آپ علم حاصل کیجئے. آپ لا الہ الا اللہ کی شروط پڑھیے. 7 شرطیں علماء نے بیان کی ہے. اب اس کے بعد 10 ایسی چیزیں علماء نے بیان کی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ اگر آدمی ان میں پڑھ جائے تو اس کا کلمہ پڑھنا اس کو پھر فائدہ نہیں دیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے علم حاصل کیجئے. اور یاد رکھیں علم حاصل کرنا صرف جمعہ کے خطبے، دروس یا جلسے جلوس تک محدود نہیں ہے. یہ ہماری اپنی سوچ ہے جو ہم نے بنا لی ہے. اگر علم کے حصول کو 100 حصوں میں بانٹا جائے تو اس کا ایک آدھ حصہ جو ہے یہ جمعہ کے خطبے، یہ دروس، یہ محاضرے ہیں. اصل علم علماء کے ہاں بیٹھ کر کے
علماء سے کتابیں پڑھ کر کے علم حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ اس پر بات تفصیلی آئے گی. کہا اس کے بعد کہ بغیر علم کے قول اور عمل کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ علم کے بنیاد پر ہی انسان کی نیت درست ہوتی ہے اور علم کے بنیاد پر ہی انسان کا عمل درست ہوتا ہے. آپ پڑھیں اس تعلق سے، آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء العلم والعمل میں ذکر کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم، لوگوں علم حاصل کرو، تعلموا العلم، علم حاصل کرو، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، جب علم حاصل ہو جائے اس کے بعد اس پر عمل کرو تم. یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرے انسان، اور جب علم حاصل کر لے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ عمل کرے. مزید آپ فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے مقدمے میں اس قول کو ذکر کیا ہے. بڑا بہترین، بڑا پیارا قول ہے، اور ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک میزان کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے میں کس لیول یا کس بنیاد پر پہنچے ہیں. آپ دیکھیں، کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات، کہا کہ ہم میں سے جب کوئی شخص 10 آیتیں یاد کر لیتا، یہاں تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے 10 آیت یاد نہ ہوگی، شاید کوئی ایسا ہو. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے علم کے حصول کا کیا طریقہ ہے اور کہہ لیجئے کہ ہم کس لیول پر پہنچے. کہا کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر 10 آیتیں یاد کر لیتا تو 11ویں آیت پر اس وقت تک نہیں پڑھتا تھا یا بڑھتا تھا یہاں تک کہ ان 10 آیتوں کے معنی مفہوم کو سمجھ جائے اور اس پر عمل نہ کرنے لگے. یہ سلف کا اصول ہے کہ پہلے علم حاصل کرتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کہا کہ 10 آیتیں جب یاد کر لیتے تو 11ویں آیت کی طرف نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان 10 آیتوں کا معنی مفہوم، ان کے تمام تفصیلات کو جان جاتے اور اس پر عمل کرنے لگتے، تب آگے بڑھ کر کے مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ایسے ہی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لاخلاق الراوی کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ذکر کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا العلم، کہا کہ علم حاصل کرو، اس کے ذریعہ تمہاری پہچان ہوگی، علم حاصل کرو اس کے ذریعہ تمہاری پہچان ہوگی. وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُ مِنْ أَهْلِهِ، اور جب تم اس علم کے حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرو گے تب تم اہل علم میں شمار کیے جاؤ گے. یہ دلائل یہ بتلاتے ہیں کہ سلف کا یہ بنیادی اصول رہا ہے علم کے حصول میں کہ پہلے وہ علم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، اس کے بعد اس پر عمل کیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں علم کے حصول کا تو فقدان ہے ہی ہے، آج ہمارے یہاں پہلے عمل کی دعوت دی جاتی ہے. چلیے بھائی نماز پڑھنے چلیے، اور اس کے بعد یہ کیجئے وہ کیجئے، یہ عمل وہ عمل. بندے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ارکان و شروط کیا ہے، رمضان کے روزے، اس کے تعلق سے علم نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی آپ کو کہتا ہوں، ایک مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، 11 چیزوں پر علم حاصل کیے بغیر اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں آپ، یہ 11 چیزیں، 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان، ان پر جب تک تفصیلی علم حاصل نہ کر لے اور ان پر عمل نہ کرنے لگے اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے. یہ سلف کا پہلا اصول ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس علم پر عمل کیجئے. آئیے دوسرا اصول، یہ بڑا بہترین اصل ہے. کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی مجلسوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور ان کے علم سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. حصول علم کے لیے سلف کا یہ دوسرا اہم اصل یہ ہے کہ وہ علم جو ہے
علماء سے حاصل کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے قرآن مجید کی ایک آیت سنیے, سورۃ السجدہ کی تلاوت کیجئے. آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کے لیے ایسے ائمہ کو مقرر کر دیا جو انہیں سیدھی راہ بتانے والے ہیں. یعنی اللہ نے علماء کو, ائمہ کو سیدھی راہ بتانے کے لیے مقرر کیا ہے, اور کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور یہی لوگ جو ہیں ہماری آیتوں پر یقین و ایمان رکھنے والے ہیں. علم علماء سے حاصل کی جائے, اس کے دلائل میں ایک بڑی دلیل سنیے آپ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. کہا کہ اللہ تعالی ایک ہی مرتبہ علم کو لوگوں کے سینے سے نہیں اٹھا لے گا. حدیث ہے قیامت کے قریب جو ہے علم اٹھا لی جائے گی. علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا قیامت کے قریب. کیا لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو قرآن مجید کے حروف غائب ہو جائیں گے, حدیث کی کتابوں سے حدیث کے الفاظ غائب ہو جائیں گے؟ کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. علم لوگوں کے سینوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ بقبض العلماء, علماء کو اللہ تعالیٰ موت دے گا, اور علماء کی موت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا. حتی اذا لم یبق عالما, یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے, اس سے مسائل پوچھیں گے, وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا اور ان کو بھی گمراہ کرے گا. یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ علم صرف اور صرف علماء سے حاصل کیا جائے. پھر کہوں گا علم صرف اور صرف علماء سے حاصل کیا جائے. آپ پڑھیں, حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھیں گے, مسند امام احمد کی روایت ہے, حالانکہ بعض محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم جو ہے اٹھا لیا جائے گا. تو ایک دیہاتی شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم علم حاصل کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو سکھاتے ہیں, اپنے نوکر چاکر غلاموں کو علم سکھاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے, اور آپ نے ناراضگی کے عالم میں کہا کہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. یہ بتاؤ کیا یہود و نصارہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ ایسے ہی اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے ذریعہ علم کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا. تو یہ دونوں حدیثیں ہمیں واضح طور پر بتلاتی ہیں کہ علم جو ہے علماء سے حاصل کرنا چاہیے, علماء سے. اور وہ علماء کیسے ہوں؟ مطالعے کے دوران صحیح الجامع کی ایک روایت گزری, اور واقعی یہ حدیث جو ہے بڑی جامع دلیل ہے اس بات پر کہ وہ علماء جو جس فن کے ماہر ہوتے ہیں ان سے ہی وہ علم حاصل کیا جائے. اب ہمارے شیخ اسلم صاحب ہیں, شیخ اسماعیل صاحب ہیں, ہم لوگ مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں. وہاں ہر استاذ کو ہر سبجیکٹ پڑھانے نہیں دیا جاتا ہے, بلکہ اس استاذ نے جس سبجیکٹ میں خصوصیت حاصل کی ہو, تخصص کیا ہو, اسپیشلٹی ہو اس کی, جس سبجیکٹ میں اس کو وہی سبجیکٹ پڑھانے دیا جاتا ہے. جنہوں نے حدیث میں حاصل کیا وہ حدیث پڑھاتے ہیں, جنہوں نے فقہ میں حاصل کیا وہ فقہ پڑھاتے ہیں, جو عقیدے میں حاصل کیا جنہوں نے وہ عقیدہ پڑھاتے ہیں, جو اصول میں ماہر ہیں وہ اصول پڑھاتے ہیں, جو علم الفرائض میں ماہر ہیں وہ علم الفرائض پڑھاتے ہیں. آج ہمارے یہاں کوئنٹیننٹل ہو گیا ہے معاملہ. وہ کہتے نا ساری سبزیوں کو ملا کر کے کچھ بنا دیجئے تو بن جائے گا, بننے کے بعد اس کا نام رکھ لیں گے. وہ عالم ہو گیا علم کے معاملے میں, ہر کس و ناکس ہر فن میں بات کر رہا ہے. سبحان اللہ, ہر فن میں بات کر رہا ہے, اور وہی ہو رہا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب نے کہیں فتویٰ دے دیا کہ دوسری شادی کو ناپسند کرنے والی ساری عورتیں کافرہ ہیں. کس نے کہا؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. فتویٰ میرے پاس آیا کہ بھائی ایسا مسئلہ ہے تو ساری عورتیں جو دوسری شادی کو ناپسند کرتی ہے سب کافرہ ہو جائیں گی. انہوں نے کہا تلاش کرتے, ڈھونڈتے 2-4 دن تلاش کرتے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ ملا
جب میں نے پوری بات پڑھی تو پتا چلا کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر والی بات ہے. زمین پر گرے, چوٹ لگی گھٹنے میں اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے, ہائے میرا سر پھٹ گیا. شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے دوسری شادی ناپسند کرتی ہے, ورنہ ہر عورت مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. بڑی تفصیل تھی اس میں, لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پر اب ایسا فتویٰ آیا کہ عورتیں بیچاری پریشان ہو گئی, ہائے اللہ ہم تو کفر کے درجات میں چلے گئے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں, علم ان سے حاصل کیجئے جو اپنے فن کا ماہر ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ زبان رسالت کہتی ہے. آپ جب پڑھیں گے صحیح الجامع کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ارأف امتی بے امتی ابو بکر, میری امت میں امتیوں کے ساتھ سب سے نرمی کرنے والے ابو بکر ہیں. کہا واشدہم فی دین اللہ عمر, اللہ کے دین کے معاملے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو عمر ہے. اس امت میں حیا اور شرم کے معاملے میں سب سے اعلیٰ مقام کو کوئی پہنچا ہے تو عثمان غنی ہے. اس کے بعد کہا, اب یہ سنیں, وَأَقْضَاهُمْ عَلِي, فیصلوں کا جاننے والا سب سے بڑا عالم اس زمین پر علی ہے. کہا اس کے بعد وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت, فرائض میراث کے معاملات کو جاننے والا اس دور میں زمین پر سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہیں. وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيْ, کہا کہ قرآن کا علم رکھنے والا, قرآن کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والا سب سے بڑا عالم اس وقت زمین پر نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو ابی بن کعب ہے. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل, کہا حلال و حرام کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے. اور جان لو ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے, میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ حدیث کیا بتلاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں بتایا بھائی کہ قضا اور فیصلے کے معاملات علی جانتے ہیں؟ کیوں کہا کہ فرائض زید بن ثابت کا خاصہ ہے, قرآن ابی بن کعب کا خاصہ ہے, حلال و حرام یہ معاذ بن جبل کا خاصہ ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے امت کی یہ رہنمائی کی کہ پوری زندگی میرے بعد ان مسائل میں اگر اختلاف ہو جائے, ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہو تو جا کر کے ان سے حاصل کرو جو ان فنون کے, ان علوم کے ماہر ہیں, متبحر ہیں, اور جن کے پاس سب سے زیادہ اس کا علم ہے. کیوں آخر ایسا؟ اس پر بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک دلیل اور دیتا ہوں. علم علماء سے حاصل کیجئے. آپ کو معلوم ہے علماء سے مراد یہاں وہ علماء ہیں جنہوں نے علم فہم سلف پر حاصل کیا ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے گا. آپ کو پہلے مثال دوں, اس کے بعد مزید سمجھاتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج نے خروج کر دیا. ان کا نعرہ کیا تھا؟ قرآن مجید کی آیت کو انہوں نے دلیل بنایا اور کہا ان الحکم الا للہ, فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا. تو سیدنا علی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل, بات تو یہ حق کی کر رہے ہیں لیکن یہ منوانا باطل چاہتے ہیں ہم سے. قرآن کی آیت کو لے کر کے دلیل بنایا خوارج نے, اور یہ اعلان کر دیا نعوذ باللہ کہ سیدنا علی سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں, اور سیدنا معاویہ سے, سیدہ عائشہ سے, ان سے اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ اعلان کر دیا. اب یہ فتنہ جب پھیلنے لگا تو صحابہ میں ایک عالم شخص جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہم علمہ تعویل القرآن, اللہ تو انہیں قرآن کا علم دے دے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج سے بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ کی اور بات کیا, اور انہوں نے قرآن اور سنت کے جن دلائل کو اپنی مرضی سے سمجھا تھا, انہیں قرآن اور سنت کے ان دلائل کو اس منہج پر سمجھایا جو منہج صحابہ کا منہج تھا. جب سمجھایا تو 2000 لوگ اسی مجلس میں خارجیت سے توبہ کر کے پلٹ آئے.
ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم دیکھی، خوارج کی تعریف میں کہہ رہے ہیں، ایسی قوم دیکھی ہے جو راتوں رات اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی عبادتوں کو دیکھو گے تو اپنی عبادت کو تم حقیر سمجھو گے. یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے قرآن نہ اترے گا. انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سے دلیل لی اور خروج کیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں سمجھایا بتایا 2000 لوگوں نے توبہ کر لیا. اب یہاں غور کیجئے، صحابہ نے جب بات چیت کی باری آئی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیا. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے ہاں بھی یہ معروف تھا کہ علم اسی شخص سے حاصل کیا جائے جو جس فن کا ماہر ہے. اللہ اکبر. ورنہ پھر آدمی کی حالت حاطب اللیل کی طرح ہوگی، رات میں لکڑی چننے والا، وہ سانپ اور لکڑیاں سب اٹھا کر کے اپنی گٹھری میں باندھ لیتا اندھیرے میں، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. منہج سلف پر جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، آج ان کا عالم دیکھیے. لوگوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم علمی کتابی ہیں، یہ گمراہیت پھیلا رہے ہیں. میں نام لے کر کے کہتا ہوں، الحمدللہ مجھے اس سے کوئی افسوس نہیں ہے. آپ عرب علماء میں چلے جائیں، کن کو نہیں سننا ہے سن لیجیے. آج عرب علماء میں جائے، دکتور عائد القرنی کو کبھی نہ سنے، عدنان العرور کو نہ سنے، مصر کے محمد حسان کو نہ سنے، یمن کے نبیل العودی کو نہ سنے. یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے علم تو حاصل کیا، ان کے ہاں بدعات نہیں ہے، لیکن یہ اس منہج سے بھٹکے ہوئے ہیں جو منہج اللہ نے صحابہ کے راستے کو ہمارے لیے پیش کیا ہے. اردو زبان میں سننے والے ہیں یا عربی زبان میں، آپ حسن البنا کو نہ سنیں، سید قطب کو نہ سنیں کبھی، نہ ان کی کتابوں کو پڑھیں. مولانا وحید الدین خان ہیں، مولانا مودودی ہے، مولانا اسرار احمد ہے. شاید یہ بات لوگوں کو انوکھی لگے، مولانا اسرار احمد صاحب ہیں. اس کے علاوہ مرزا انجینئر علی مرزا ہے، جاوید احمد غامدی ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے منہج سے انہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس منہج پر نہیں کیا جو منہج صحابہ کا تھا علم حاصل کرنے کا. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. اور ایک بات، علم حاصل کیجئے ان علماء سے کیجئے جو علماء ربانی ہیں، یا علم کے نشر کرنے والے ان دعات سے بھی آپ علم لے سکتے ہیں جنہوں نے علماء کی سرکردگی میں رہ کر کے، علماء کی ماتحتی میں رہ کر کے اونچی بڑی بڑی کتابوں کا علم حاصل کیا ہو اور اس کے بعد آج وہ سماج میں علم کو عام کرنے میں لگے ہوں، جن کے بارے میں علماء نے تصدیق کی ہو کہ ہاں ان سے علم لیا جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں علم کا معاملہ بڑا آسان ہے؟ ہم یہاں کھڑے ہو کر ایک حدیث ایسی سنا دیتے ہیں یا ہمارے علماء یوں ہی کہہ دیتے؟ نہ، ہرگز نہیں. آپ دیکھیں شیخ اسلم صاحب ہیں، میں اپنی بات شیخ سے پوچھ لیجیے، ان کے پاس سند موجود ہوگی. کون سی سند؟ ان سے لے کر کے امام بخاری تک اور امام بخاری سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب کیا سمجھتے ہیں؟ علم حاصل کرنا بس 4 تقریریں سن لیا الحمدللہ، 2-4 کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر 4-6 بڑے سوالات کر لیے اور اس کے بعد ہم ترم خواہ ہیں، بڑے علم والے ہیں. نہ، علم ایسے نہیں آتا. علم کے لیے آپ اپنے آپ کو قربان کیجئے گا تو علم کا تھوڑا سا حصہ آئے گا. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. علم حاصل کیجئے لیکن علماء سے جڑ کے، علماء کی نگرانی میں، علماء کی ماتحتی میں. یاد رکھیں آپ اس باؤنڈری کے باہر جائیں گے، اس کے بعد آپ ایسی باتیں لے کر کے آئیں گے جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے کہ صاحب جو ہے نوادرات بکھیر رہے ہیں. ایسی باتیں کہ کسی عقل نے سنی نہیں ہوگی، کسی کان میں وہ باتیں نہیں، اس لیے کہ منہج کو چھوڑ دیا اور غیر منہجی چیزوں کو لا کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. وہی حال ہوگا کہ مرغے کی آنکھ انسان کو لگا دیجئے تو پھر فرشتہ بھی دکھنے لگے گا اسے. ہاں، اس طرح کی نوادرات ہماری زبان سے نکلنی شروع ہو جائیں گی. ایسے ہی حصول علم کے باب میں ایک آخری بات کہ بلا تحقیق کسی سے علم مت لیجئے. جب تک سامنے والے کی آپ تحقیق نہ کر لیں کہ یہ کیسا ہے تب تک اس سے علم مت لیجئے. اچھا، کس چیز میں تحقیق کرنی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کا منہج یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم
جب تک سامنے والے کی حالت نہیں دیکھ لیتے سنت کے معاملے میں، یہ سنت کے بارے میں کیسا ہے، تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ آج میڈیا کا دور ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ آج یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ کس سے علم لینا ہے کس سے علم نہیں لینا ہے۔ ہر آدمی ریلز دیکھ رہا ہے، کوئی اسلامی ریلز دیکھ رہا ہے، فلاں صاحب کی تقریر، فلاں صاحب کی تقریر، فلاں، یہ ماشاءاللہ بڑے بڑے یعنی کہہ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء، میڈیا نے آج یعنی لوگوں میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، آج یہ میڈیا طے کر رہی ہے ہمارے لیے میڈیا طے کر رہی ہے۔ جو جتنا زیادہ دکھ رہا ہے ہم اسے اتنا ہی بڑا عالم تصور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک استاذ ہیں دکتور ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر دراز کرے، میں نے اسی ممبر سے ایک مرتبہ ان کے بارے میں بتایا تھا، تقریباً 30-32 سال سے عقیدے کی کتاب پڑھاتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں بھائی؟ کسی نے اس سے پہلے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ ایک کلاس اگر عقیدے کے ان کی بیٹھ گئے، میں کہتا ہوں آپ سمجھیں گے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی تھی کہ میں نے یہ کلاس حاصل، اس کلاس میں بیٹھا ہوں۔ یہ اصل علماء ہیں ہمارے، یہ ہمارے علماء ہیں۔ لیکن آج میڈیا نے یہ ثابت کیا کہ جو جتنا زیادہ لوگوں میں مشہور ہے، گرچہ وہ غیر منہجی ہے اور وہ نوادرات اور انوکھی انوکھی باتیں لے کر کے آتا ہے، لوگ اسے اتنا ہی بڑا عالم تصور کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سلف کا یہ منہج رہا ہے کہ جب تک وہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والے کا سنت کے بارے میں کیا معاملہ ہے، اس سے علم نہیں لیتے تھے۔ آج داڑھی کٹا، شیو کیا ہوا، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا عالم ہے، وہ بھی بڑا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ شرک کے کلمات سر عام بیٹھ کر کے میڈیا میں بات کرنے والا، وہ بھی بڑا عالم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والا، وہ بھی بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے۔ اور میں کہوں تو ہمارے سلفی نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، جو اہل الحدیث کے نوجوان ہیں، میں انہیں خصوصی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، علماء سو سے بچیے، اخوانی علماء سے بچیے جو آپ کو تحریکیت کی دعوت دیتے ہیں، سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے، سلفیت کا لبادہ اوڑھ کر کے جو آپ کو اخوانیت اور تحریکیت کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان سے بچیے، آپ ان سے بچیے، ورنہ آپ کا دین و ایمان ایک دن سب لٹ جائے گا۔ ہمارے نوجوان، سلفی نوجوان، ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ بات کس کی اچھی ہے، بات کس کی اچھی۔ ماشاءاللہ شیخ ویڈیو بھیج دیا جوان نے، اب اگر دیکھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مطالعے میں لگے ہیں، نہیں دیکھے، 10 مرتبہ فون آتا، کیا شیخ میں ویڈیو بھیجا آپ ابھی تک نہیں دیکھے؟ کیا بہترین بات کی ہے بندے نے، سبحان اللہ۔ کھولا میں نے ویڈیو، دیکھا، اچھا ماشاءاللہ بات تو بڑی اچھی ہے، اب یہ صاحب کون ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت علامہ مولانا گوگل میں ان کی تصویر ڈالا میں نے، تو پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہے کوئی پیر ہیں اور صوفی ہیں، اور مجھے بھیجنے والا پکا سلفی بچہ ہے۔ یہ عالم ہو گیا ہے میڈیا کے ذریعے، یہ فرق ختم ہو گیا ہے کہ صحیح منہج پر کون ہے۔ ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ جتنی اچھی بات ہوگی اتنا اچھا عالم ہوگا، اتنا اچھا عالم ہوگا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والا کون ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن سلف کا اصول کیا تھا؟ سلف دیکھتے تھے کہ کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ بعد میں ڈیفائن کیا جائے گا۔ پہلے یہ دیکھیے کہ کہنے والا کون ہے، سنت پر اس کا عمل کیسا ہے، سنت کے معاملے میں وہ کیسی رائے رکھتا ہے، سنت کے معاملے میں اس کا طرز عمل کیا ہے، کیا وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے مثال دیتا ہوں انجینئر صاحب کی، ماشاءاللہ نوجوان بڑے زور و شور سے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بار بار اس طرح کے اعتراضات سے، یعنی ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں دقت ہے ہم لوگوں کے، اس لیے ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، سب سے بڑا مسئلہ انسان کی زندگی میں رزق کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ہماری زندگی میں کیا رزق ملنے والا ہے، وہ کسی کی وجہ سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی قسم، یہ سلفیت کا درد ہے جو بارہا ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں۔ ساری دنیا، لکھ لیں یہ بات میری، ساری دنیا اگر باطل پرست ہو جائے اور میں اکیلا زندہ ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اکیلا حق پر قائم رہوں، اور ان کے مقابلے میں میں اکیلا اللہ کے ایک امت کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بار بار بتانے کی وجہ یہ ہے، بار بار بتانے کی وجہ یہ ہے۔ اب دیکھیے،
آپ دیکھیں کہ سامنے والا سنت کے بارے میں کیا موقف رکھتا ہے. اب سنت رسول کیا ہے کہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ پر تبرہ نہ کرو. اچھا، بعض مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابی سے ناراض ہو کر تھوڑے سخت کلمات بھی کہیں. جیسے ایک صحابی کی موت ہو گئی کسی صحابی کے مشورے پر، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے اسے قتل کیا ہے، اللہ تمہیں قتل کرے. سیدنا معاویہ کے بارے میں ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ بلایا، آپ نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. اس طرح کی باتیں عوام میں عام کر کے بتانا چاہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے نا، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب یہاں نقطہ سمجھیے، اللہ کے نبی خود اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ اگر محمد الرسول اللہ کی زبان نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، اللہ تو میری ان باتوں کو اس کے حق میں دعا میں تبدیل کر دینا. یہ اللہ کے نبی کی زبانی ہے. اب سنت کا علم نہیں ہے، اللہ اکبر. اچھا، بعض بھائی کیا کہتے ہیں، نہیں شیخ باتیں اچھی ہو تو ہم کسی کی بھی سن سکتے. دلیل ماشاءاللہ نوجوانوں کے پاس دلیل بھی ہے. دلیل کیا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی سکھلائی تھی، شیطان نے آیت الکرسی سکھلائی تھی. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے اس پر، یہ بتائیے کہ شیطان نے آیت الکرسی کس کو سکھائی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ نبوی سے لے کر قیامت تک کے سب سے بڑے محدث سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سکھلائی تھی. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیطان کی بات وہی مان لی؟ نہ، اس بات کی تصدیق کروانے کے لیے نبی کے پاس آئے. یہ پیمانہ ہے سنت، سامنے والے کے علم کے مقدار کو ناپنے کا. سیدنا ابو ہریرہ نے اس بات کو عام نہیں کیا، آ کے نبی کو بتلائی. جب نبی نے اس کی توثیق کی کہ ہاں اس نے یہ وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا ہے، تب ابو ہریرہ نے اس بات کو عام کیا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کسی کو یہ بات نہیں بتلائی تھی. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں اہل بدعت کے مجالس میں بھی جا سکتے ہیں، ان کی بھی باتیں سن سکتے ہیں. ہاں، جان لیجئے فتنوں میں جھانکنے والا سب سے پہلے فتنے میں گرتا ہے. فتنوں میں جھانکنے والا سب سے پہلے فتنے میں گرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں میرے بھائی، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے علم میں ذکری کا کہتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے، تم دیکھو کہ یہ دین تم کس سے حاصل کرتے ہو، یہ دین تم کس سے حاصل کرتے ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو دین کا علم لے رہے ہیں یہ دیکھیے کہ آپ دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہیں. یہ مت دیکھیے کہ کتنی اچھی بات ہو رہی ہے، کتنی اچھی باتیں بتائی جا رہی ہے. یہ دیکھیے کہ بتانے والا کون ہے، بتانے والے کا سنت کے ساتھ کیا معاملہ ہے. یہ کچھ باتیں تھیں منہج سلف کے حصول علم کے اصول پر، کچھ بنیادی باتیں تھیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ طالب علم بنا کے رکھے اور طالب علم کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں سلف کے منہج پر قائم رہ کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین جو مسلمان کوئی بھی دنیا کے کسی گوشے کسی خطے میں بیمار ہو، اللہ تو اسے شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے جو نوجوان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کے لیے رزق کے معاملات کو آسان بنا دے. الہ العالمین جو بہنیں اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ تو ان کے لیے بہترین دیندار رشتوں کا انتخاب فرما دے. الہ العالمین جن جادو اور شیاطین کے معاملات میں ہمارا کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن پریشان حال ہو، اللہ تو ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے. اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما دے. اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا. اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا. الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہوتے ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.